کہ یہ جو اصطلاحات ہمارے علم کی تاریخ کے اندر ایسی پیوست ہو گئی ہیں کہ اب جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو گویا ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی دینی مطالبہ ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہی دارالاسلام دارالکفر، ہم خود جب پیدا ہوئے بچپن سے یہ دونوں اصطلاحات سنتے ہیں. یہ دین سیکھنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں، مدارس کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر جو دینی لٹریچر ان کو پڑھایا جاتا ہے فقہ، اس میں بھی مسلمان حکمران یا مسلمان عوام جو دنیا کے ساتھ معاملات کریں گے ان میں نوعیت کیا ہی تو نقطہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو اصطلاحات آپ کے دینی لٹریچر میں آ گئی ہیں پیغمبر کی وضع کردہ اصطلاحات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دور کے اندر جو بیانیہ تھا، جو عالمی عرف رائج تھا، اس کے لحاظ سے امر واقعی کا بیان ہے، ایک تقسیم ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جب جس کو تبدیل بھی کیا جائے تو ہم نے دیکھا کہ بہت لوگوں کے حساس احساسات ہوتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو آپ دین میں تبدیلی کر رہے ہیں. یعنی یہ تو عالمی عرف اس زمانے میں جیسا تھا اس کو بیان کر دیا، اسلام ہے ایک جگہ پہ، ایک جگہ کفر ہے، آج صورتحال تبدیل ہو گئی. یہ دینی لٹریچر بھی نہیں ہے، یہ قانون ہے، یعنی مسلم لا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو قانون ہے وہ تو حالات کے لحاظ سے ڈیولپ ہوتا ہے. جی یہ بالکل درست ہے کہ ہمارا جو مسلم لا ہے اس پر بڑے گہرے اثرات ہیں ہماری شریعت کے. ہاں جی، یعنی جو دین کی دعوت ہے یا دین کا پیغام ہے اس میں ایک حصہ قانون کا بھی ہے. تو وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس سے انہوں نے بات شروع کی ہے. ٹھیک، مسلمانوں کے معاشرے میں جب قانون کی ڈیولپمنٹ ہوگی وہیں سے شروع ہوگی تو بات تو وہاں سے شروع کی جائے گی. بالکل. اس لحاظ سے وہ بڑی بابرکت چیز ہے. لیکن اس سے آگے جو کچھ ہے وہ اصل میں قانونی نتائج ہیں جو انہوں نے چند اصولوں کو سامنے رکھ کے متعین کیے ہیں، اور اپنے زمانے اور اپنے حالات کے لحاظ سے، اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ مذہبی تعلیمات بھی ملحوظ ہیں، انہوں نے کچھ اصطلاحات قائم کیے ہیں، کچھ قاعدے قائم کیے ہیں. یہ مسلم لا ہے. میں تو بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اپنے ملکوں میں جہاں جہاں ہمیں آزادی حاصل ہوئی یا جہاں ہم اپنے طریقے پہ حکومت کر رہے ہیں وہاں مسلم لا ہی کو اختیار کرنا چاہیے تھا. یعنی وہ قانون کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے بہت بہتر ہے، اس پر چونکہ شریعت کی چھاپ ہے اس لحاظ سے بھی وہ بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ ہماری 1200 سال کی روایت سے ہم کو وابستہ کرتا ہے. اس میں البتہ ہمیں زمانے اور حالات کے لحاظ سے تبدیلیاں کرنی ہیں، کیونکہ قانون تو ہمیشہ انسانی تجربات سے وجود پذیر ہوتا ہے. اس میں عرف کا لحاظ بھی ہوتا ہے، اس میں کسی خاص علاقے کی روایات کا لحاظ بھی ہوتا ہے، رسوم رواج یہ بھی اس کا بعض اوقات ماخذ بن جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ اس میں ملحوظ ہے. اس کو دینی لٹریچر بھی نہیں کہنا چاہیے. میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ ہے کہ یہ مسلم لا ہے. اس کی ہمارے ہاں مختلف روایتیں، جیسے حنفی روایت ہے، شافعی روایت ہے، حنبلی روایت ہے، جعفری روایت ہے. تو مختلف روایتیں بھی ہیں، ظاہری روایت بھی رہی ہے. اس میں انفرادی طور پر بھی بہت سے لوگوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. یہ ہمارا علمی ذخیرہ ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. میں تو اس بات پر مسلسل توجہ دلا رہا ہوں کہ جس جس جگہ بھی مسلمانوں نے اپنی اس روایت سے وابستہ ہو کر اپنی قانونی زندگی کی ابتدا کی ہے وہاں حالات بہتر ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ جس قانونی روایت کو ہم نے اختیار کیا ہے، کامن لا کی روایت، وہ در حقیقت ہماری معاشرت کے ساتھ بھی مناسبت نہیں رکھتی. اور اگر آپ دیکھیں گے تو خود ہمارے ہاں جو بصیرت رکھنے والے قاضی حضرات ہیں یا بڑے قانون دان ہیں وہ بھی اس پر تبصرے کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے انکوزیٹوریل روایت زیادہ بہتر تھی. ٹھیک نقطہ واضح، جس میں قاضی یا جج اپنا فرض انجام دیتا ہے اور اصل میں وہ معاملے کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ طریقے ہمارے ہاں ہماری قانونی روایت میں موجود تھے. اس کو اسی جگہ سے دیکھنا چاہیے، ایک قوم کی قانونی روایت کیا ہے.